سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں، اور ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کے راہ پر گامزن ہیں۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود محکوم پر درود۔ راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل پاک اور آپ کے جانثار انصار اور اصحاب۔ خوش آمدید میرے، آپ کے اور اپنے سعودی عربیہ زون میں، اور میں آپ کا میزبان اور اسلامک اسٹڈیز کا ایک ادنا سا طالب علم محمد اظہر الدین۔ آج ہم بہت ہی اہم اور دلچسپ موضوع پہ بات کریں گے جو خود ہمارے پیارے صحابہ اور بزرگان دین کا فین اور مرید ہوں۔ آج ہم دیکھیں گے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 4 خلفائے راشدین نے کیسے اسلامی نظام کو چلایا اور کیسے ورلڈ ماڈرنائزیشن میں کنٹریبیوٹ کیا۔ جو نہیں جانتے اور میں ان کو بتاتا چلوں، خلفائے راشدین اور خلیفہ راشد کا مطلب یہ ہے کہ رائٹلی گائیڈڈ خلیف یا پائیس خلیف۔ یہ ٹرم اسلام میں استعمال ہوتا ہے اور ان 4 خلیفس کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے مقام پر آئے اور ان کی رسولی سے پہلے کی راہ کو صحیح طور پر چلاتے رہے۔ یہ 4 خلیفس ہیں: حضرت ابوبکر، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں خلیفہ راشد یعنی رائٹلی گائیڈڈ خلیفس کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کے تاریخ میں امت کو صحیح راستہ دکھایا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل میں لایا۔ اسلام کی یہ 4 خلیفہ اور ان کا ہر ایک اپنے دور میں ماڈرنائزیشن میں کچھ نہ کچھ کردار ادا کیا۔ ایسے بہت سارے کارنامے انجام دیے، بٹ میں آج اس ویڈیو میں کچھ اہم اور چند باتیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے خلیفہ جو گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبل بنانے اور ایکسپینشن کی پالیسیز کو ڈیولپ کیا، زکوٰۃ کا سسٹم انٹروڈیوس کیا اور اسے ایفیشینٹلی کلیکٹ اور ڈسٹریبیوشن کرنے کے لیے آرگنائزیشن بنائی۔ اپوسٹیسی ارتداد کے دور میں انہوں نے مسلم کمیونٹی کو یونیفائی کیا اور اسٹیبلٹی قائم کی۔ ان کی لیڈرشپ میں عرب پیننسولا کے بہت سے ٹرائبس نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کی فائنینشیل سسٹم کو آرگنائز کیا اور گورنمنٹ ایکسپنسز کو کنٹرول کیا، ملٹری کیمپینز کو آرگنائز کیا اور اسلامک اسٹیٹ کو ایکسٹرنل تھریٹ سے پروٹیکٹ کیا۔ سیکنڈ جو خلیفہ ہیں وہ ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کیے اور اسلامک اسٹیٹ کو ایکسپینڈ کیا۔ معاویہ ابن ابی سفیان کو سیریا کا گورنر بنایا جس نے ایفیشینٹ گورننس کے طریقے کو امپلیمنٹ کیا۔ بیت المال یعنی پبلک ٹریجری کو اسٹیبلش کیا اور اسے ٹرانسپیرنٹلی مینیج کیا۔ ان کی گورننس کے دوران اسلامک اسٹیٹ نے بڑے حصوں کو کانکر کیا جیسے کہ سیریا، فلسطین، ایجپٹ، عراق اور ایران۔ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کیے جیسے کہ دیوان، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو اسٹیبلش کرنا اور شورا کنسلٹیشن سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا۔ سوشل ریفارمز بھی کیے جیسے کہ ویلفیئر پروگرامز اور پینشنز کو انٹروڈیوس کرنا بوڑھے اور بیوہ عورتوں کے لیے۔ عثمان ابن عفان جو کہ 3rd خلفۂ راشدین ہیں، قرآن کی اسٹینڈرڈائز ورژن تیار کروائی، اسلامک اسٹیٹ کے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو ایکسپینڈ کیا اور پروونشیل ایڈمنسٹریشن کو اسٹرینتھن کیا۔ ملٹری ریفارمز اور ایکسپینشن پالیسیز جاری رکھی۔ انہوں نے قرآن کی اسٹینڈرڈائز ورژن کو تیار کروایا تاکہ یونیفارمٹی اور کنسسٹنسی قائم ہو سکے۔ ان کی گورننس میں اسلامک اسٹیٹ نے ایڈمنسٹریٹو ایفیشینسی اور اکنامک پراسپیرٹی دیکھا۔ انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کی انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کیا جیسے کہ روڈز اور کینالز کا کنسٹرکشن۔ 4th جو خلیفہ راشد جو گزر چکے ہیں وہ ہیں حیدر قرار، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اسلامک گورننس کو جسٹس اور ایکوالٹی کے پرنسپلز کے ساتھ انٹیگریشن کیا، اسلامک لاز کو انٹرپریٹ اور اپلائی کرنے کے لیے قانونیت کو ڈیولپ کیا۔ ان کا کردار اسلامک جوریسپروڈنس کے ڈیولپمنٹ میں بھی اہم تھا۔ ان کی لیڈرشپ میں اسلامک اسٹیٹ نے اسلامک پرنسپلز کے مطابق گورننس کو پروموٹ کیا اور سوشل جسٹس کو ایمفیسائز کیا۔ انہوں نے اسلامک جوریسپروڈنس کو ڈیولپ کیا اور قانونیت کے تجزیے کیے۔ ان کی گورننس میں اسلامک اسٹیٹ نے ایجوکیشن اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو بھی سپورٹ کیا۔
ان چاروں خلیفہ نے اپنے دورے میں اسلامک گورننس اور سوسائٹی کو ماڈرنائز کرنے کے لیے تجربات اور پالیسیز تیار کیے اور کافی اہم کنٹریبیوشن کیا جو کہ ان کے دور کے چیلنجز اور اپارچونیٹیز کے مطابق تھے۔ ان کی کنٹریبیوشنز اسلامک ہسٹری میں اہم اور کافی مفید رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ایسی اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل فالو کریں۔ السلام علیکم۔